فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ قرآن مجید کے جس آیے مبارکہ کو سرنامے سخن قرار دیا ہے، قرآن مجید کی یہ آیہ کریمہ ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ عقائد، احکام اور دیگر تمام علوم و معارف کی اساس قرآن مجید ہے۔ ہمارے عقائد کی بنیاد، ہمارے احکام کی بنیاد اور دیگر تمام علوم و معارف کی اساس اور بنیاد قرآن مجید ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول خدا کی اطاعت رکھی تاکہ قرآن مجید کے عقائد کا مسئلہ ہو، احکام کا مسئلہ ہو اور دیگر علوم و معارف کا مسئلہ ہو، نبی کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ رکھ کے یہ بتانا چاہا ہے کہ عقائد، احکام اور دیگر تمام علوم و معارف کی تفسیر اللہ کے نبی بیان کریں گے۔ اسی لیے قرآن نے کہا یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور دوسری جگہ کے اوپر قرآن نے کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ بس یہ پہلی بات ہے کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ نبی کی اطاعت اس لیے رکھی گئی کہ قرآن کے عقائد، احکام اور دیگر تمام علوم و معارف کی تفسیر نبی گرامی کریں گے، اور اس پہ قرآن مجید کی آیت گواہ ہے یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور دوسری آیت مبارکہ بھی اس پہ گواہ ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ اور رسول کسی بھی چیز کا فیصلہ کر دیں تو پھر نہ کسی مومن مرد کو وہاں پہ کچھ اختیار رہتا ہے
اور نہ ہی مؤمنہ خاتون کو۔ اسی لیے قرآن نے صاف لفظوں میں کہا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کسی امر میں فیصلہ کر دیں تو پھر کسی بھی مؤمن مرد اور مؤمنہ خاتون کو اس مسئلے میں ذرہ برابر اختیار نہیں رہتا ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ بس اللہ نے قرآن میں اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت رکھ کے یہ بتایا کہ قرآن کے ہر مسئلے کی تفسیر نبی کریں گے۔ دوسری بات یہ کہی کہ اللہ اور رسول اگر کوئی فیصلہ کر دیں پھر مؤمن مرد اور مؤمنہ خاتون کو اختیار نہیں رہتا، اور اگر کوئی اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے تو وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفتار کو، گفتار کو اور سیرت کو خلق خدا کے لیے حجت قرار دیا ہے۔ اسی لیے قرآن میں ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اے لوگو جو تمہیں تمہارا رسول دے اسے لے لو، اور جس سے ہمارا نبی روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہ آیے کریمہ اس بات کی اوپر دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کا قول، نبی گرامی کے رفتار اور نبی گرامی کے سیرت خلق خدا کے لیے حجت ہے۔ اور چوتھی بات قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمائی اپنے حبیب کے لیے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، میرا نبی اپنی طرف سے کچھ کہتا ہی نہیں ہے، وہ تو وہی کہتا ہے جو اللہ کی وحی ہوا کرتی ہے، وہ میرا حبیب اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتا۔ اس مقدمے کے بعد جب یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن کے ہر مسئلے کی تفسیر نبی کریں گے، دوسری بات یہ کہ اگر نبی کوئی فیصلہ کر دیں پھر کسی بھی مؤمن مومنہ مرد اور خاتون کو کوئی حق نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ نبی کا قول، نبی کا عمل اور نبی کی سیرت خلق خدا کے لیے حجت ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ نبی وہی کہتا ہے جو وہی کہا کرتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب ہر مسئلے کی تفسیر اللہ کے نبی کریں گے تو اسی طریقے سے مسئلہ امامت کی تفسیر بھی اللہ کے نبی کریں گے۔ اسی لیے جب جابر ابن عبداللہ انصاری نے نبی گرامی سے یہ پوچھا اللہ کے نبی ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رسول خدا کی اطاعت کی جائے، لیکن اللہ کے نبی یہ بتائیے وہ کون لوگ ہیں جن کی اطاعت بالکل ویسے ہی واجب ہے جیسے اللہ اور رسول کی اطاعت واجب ہے؟ اولی الامر سے مراد ہیں کون لوگ؟ تو نبی گرامی نے ارشاد فرمایا ہم خلفائی یا جابر و ائمۃ المسلمین من بعدی، اے جابر وہ میرے بعد آنے والے میرے 12 جانشین ہیں جو مسلمانوں کے امام ہوں گے۔ اولہم علی بن ابی طالب ثم الحسن ثم الحسین ثم علی بن الحسین ثم محمد بن علی ثم جعفر بن محمد ثم موسیٰ بن جعفر ثم علی بن موسیٰ ثم محمد بن علی ثم علی بن محمد ثم حسن بن علی ثم سمیی و کنیی۔ جب جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے
نبی گرامی سے اولو الامر کی تفسیر پوچھی تو نبی گرامی نے فرمایا اے جابر میرے بعد ہونے والے میرے 12 جانشین ہیں، جس میں پہلے علی ہیں، دوسرے حسن ہیں، تیسرے حسین ہیں، چوتھے زین العابدین ہیں، پانچویں امام باقر ہیں، چھٹے صادق ہیں، ساتویں کاظم ہیں، آٹھویں رضا ہیں، نویں تقی ہیں، 10ویں نقی ہیں، 11ویں عسکری ہیں۔ لیکن جب 12ویں جانشین کی گفتگو کی تو نبی گرامی نے وہاں اپنے 12ویں فرزند اور 12ویں جانشین کا جب تعارف کرایا تو کہا ثم سمیجی و کنیجے، میرا 12واں جانشین وہ ہوگا جس کا نام نامی وہی ہے جو میرا نام ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی محمد ہے، لیکن حضرت حجت کے نام لینے کو ائمہ اطہار علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ جو نام نبی گرامی کا ہے وہی ہمارے آخری امام کا نام ہے، اور ہمارے نبی کی کنیت ابو القاسم ہے تو ہمارے آخری امام کی کنیت بھی ابو القاسم ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ اتنی بات واضح ہوئی کہ اولو الامر سے مراد رسول خدا کے 12 جانشین ہیں، لیکن کیا اللہ کے نبی نے اپنے بعد آنے والے اماموں کو جس طریقے سے جابر ابن عبداللہ انصاری کی روایت ہے، کیا اپنے جانشین کا اور جگہ بھی تعارف کرایا؟ اگر میں پہلے جانشین امام علی علیہ السلام کی گفتگو کروں تو آپ دیکھیں واقعہ ذوالعشیرہ میں اللہ کے نبی نے جب یہ کہا کہ کون ہے جو امر دین کے سلسلے میں میری مدد کرے گا، تو ہمارے اور آپ کے پہلے امام بلند ہوئے اپنی جگہ سے اور کہا کہ میں اس دین میں امر دین میں آپ کی نصرت اور مدد کروں گا، تو وہاں کے اوپر نبی گرامی نے کہا ان ھذا اخی و وصی و خلیفتی فاسمعوا لہ واطیعوا، یہ میرے بھائی ہیں، میرے وصی ہیں، میرے جانشین ہیں، تم ان کی بات کو سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ یہ واقعہ ذوالعشیرہ۔ دوسری جگہ جہاں کے اوپر عملی طور کے اوپر اپنے جانشین کا تعارف کرایا وہ جنگ تبوک ہے۔ جنگ تبوک وہ جنگ ہے جہاں کے اوپر اللہ کے نبی بھی جنگ میں گئے، پر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مدینے میں چھوڑ کے گئے، عملی طور کے اوپر اپنا جانشین بنایا ہے۔ اور جب مدینے میں چھوڑ کے جا رہے تھے تو کچھ لوگ کہنے لگے امام علی علیہ السلام سے کہ اللہ کے نبی آپ سے محبت نہیں کرتے اس لیے آپ کو جنگ میں نہیں لے جاتے۔ اور جب یہ بات نبی گرامی تک پہنچی تو نبی گرامی نے امام علی علیہ السلام کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي۔ اس حدیث کو حدیث منزلت کہا جاتا ہے۔ عملی طور کے اوپر جہاں کے اوپر نبی گرامی نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا وہ جنگ تبوک ہے۔ اے علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ تمہاری مثال میری نسبت بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہارون موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھے، بفرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ بس عملی طور کے اوپر اپنا جانشین واقع ذوالعشیرہ میں بنایا، جنگ تبوک میں، اور اس سے بڑھ کے واقع غدیر ہے۔ میدان غدیر میں جب اللہ کے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا طولانی، اس خطبے کے 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ وہاں پہ نبی گرامی نے فرمایا تھا ان اللہ مولائی وانا مولا المؤمنین وانا اولا بہم من انفسہم، اے لوگو اللہ میرا مولا ہے، میں مومنین کا مولا ہوں اور میں ان کے نفسوں پر ان سے زیادہ حقدار رکھتا ہوں۔ اس کے بعد نبی گرامی نے فرمایا فمن کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ بس یہاں تک ہوئی بات یہ کہ نبی گرامی نے حدیث کے ذریعے سے یہ بات متفق علیہ حدیث ہے، شیعہ اور سنی دونوں کے یہاں کے نبی گرامی کے 12 جانشین ہوں گے اور سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے یکون بعدی 12 خلیفتن کلہم من قریش، میرے بعد 12 جانشین ہوں گے اور سب کے سب قریش سے ہوں گے۔
اسی لیے احمد ابن حنبل نے، حاکم نے اور دوسروں نے یہ روایت کی ہے کہ اب مسروق سے روایت کی ہے، اور مسروق نے عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا کہ یہ بتائیے کیا آپ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ نبی گرامی کے کتنے جانشین ہوں گے؟ تو عبداللہ ابن مسعود نے مسروق سے کہا کہ جب سے میں کوفے میں آیا کسی نے مجھ سے سوال نہیں کیا، تم پہلے انسان ہو جس نے نبی گرامی کے جانشین کے بارے میں سوال کیا۔ ہاں میں نے نبی گرامی سے پوچھا تھا تو نبی گرامی نے یہ ارشاد فرمایا میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ بس اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے۔ آج ہماری گفتگو ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 11ویں جانشین کے حوالے سے ہوگی، جو ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں۔ ہمارے 11ویں امام کی ولادت سن 232 ہجری میں ہے، اور 11ویں امام کی شہادت 260 ہجری میں ہے۔ 11ویں امام کے والد امام علی نقی علیہ السلام ہیں، اور 11ویں امام کی والدہ جناب سوسن ہیں۔ جناب سوسن کے فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ جناب سوسن امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد جن کی زبان سے دین لوگوں تک پہنچا ہے وہ جناب سوسن ہیں، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام زمانہ علیہ السلام کا پیغام ہوتا تھا، پر زبان جناب سوسن سلام اللہ علیہ کی ہوتی تھی۔ جناب سوسن سلام اللہ علیہ کے زبان سے امام کی بات جاری ہوتی تھی، اس خاتون کو جناب سوسن کہا جاتا ہے۔ بس ہمارے 11ویں امام کے والد امام علی نقی علیہ السلام، 11ویں امام کی والدہ جناب سوسن ہے۔ 11ویں امام 232 ہجری میں پیدا ہوئے اور 260 ہجری میں شہید ہو جاتے۔ کل ہمارے 11ویں امام کی عمر مبارک 28 برس ہے، 28 برس، اور ہمارے 10ویں امام 212 ہجری میں پیدا ہوتے، 254 ہجری میں شہید ہو جاتے۔ اب ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، اگر 10ویں امام 254 ہجری میں شہید ہوتے ہیں اور 11ویں امام 260 ہجری میں شہید ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 11ویں امام کے امامت کا زمانہ کل 6 برس ہے، اور اس 6 برس میں اس لیے کہ 10ویں امام 254 ہجری میں شہید ہوتے اور 11ویں امام 260 ہجری میں شہید ہوتے، کل مدت امامت امام حسن عسکری علیہ السلام کے 6 برس ہے۔ لیکن اس 6 برس میں 3 عباسی خلفاء کے ہم عصر رہے ہیں، جس میں سے پہلے خلیفہ کا نام ہے معتز باللہ۔ معتز باللہ 252 سے 255 تک رہا۔ دوسرے خلیفہ کا نام ہے محتدی باللہ۔ محتدی باللہ 255 سے 256 تک، اور تیسرے خلیفہ کا نام ہے معتمد باللہ۔ معتمد باللہ 256 سے 279 تک، یعنی 279 تک۔ ان 3 لوگوں کے ہم عصر ہمارے اور آپ کے 11ویں امام رہے۔ یہ بنی عباس انہوں نے علویوں کی طرفداری کرتے ہوئے حکومت کو لیا تھا، اور انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم بنی امیہ سے حکومت لے کے بنی ہاشم تک پلٹا دیں گے، لیکن حکومت پانے کے بعد انہوں نے بنی امیہ سے زیادہ مظالم ڈھائے ہیں۔ اب غور کرنے کی ضرورت ہے، 11ویں امام کے مدت امامت کل 6 برس، ان 6 برس میں 3 بنی عباس کے خلفاء، پہلا معتز باللہ، دوسرا محتدی باللہ، تیسرا معتمد باللہ۔ اس زمانے کے سیاسی حالات کیا تھے اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بنی عباس نے بھی ائمہ اطہار علیہ السلام پہ ظلم ڈھائے۔ ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، بنی امیہ سن 41 سے 132 ہجری تک رہے۔ 132 ہجری کے بعد بنی عباس آتے ہیں۔ بنی عباس جب آتے ہیں تو
ہمارے چھٹے امام کا زمانہ ہے. بنی عباس نے تمام ائمہ اطہار علیہ السلام پر ظلم اٹھائے. چھٹے امام پہ بھی ظلم اٹھائے ہیں بنی عباس نے، 7ویں امام، 8ویں امام. لیکن بنی عباس نے 3 اماموں پہ بہت زیادہ ظلم کیا. 9ویں امام، 10ویں امام اور 11ویں امام. اور ان 3 اماموں میں 11ویں امام کو اور زیادہ ستایا ہے. کیوں 11ویں امام کو اور زیادہ ستایا وہ قابل غور بات ہے. لیکن آپ ذرا دیکھیں ان 3 اماموں پہ بنی عباس کی بہت زیادہ سختی ہوئی. 9ویں امام کی کل عمر مبارک 25 برس ہے. 25 برس میں ہمارے 9ویں امام شہید ہو جاتے ہیں. 195 ہجری میں 9ویں امام کی ولادت ہے. 220 ہجری میں 9ویں امام شہید ہو جاتے ہیں. یہ بنی عباس کے ظلم کی وجہ سے. یہ پہلی بات. ہمارے 10ویں امام کی کل عمر مبارک 42 برس ہے. 212 ہجری میں 10ویں امام پیدا ہوتے اور 254 ہجری میں 10ویں امام شہید ہو جاتے. 42 سال کی عمر مبارک میں شہید ہوتے. 11ویں امام ہمارے 232 ہجری میں پیدا ہوتے، 260 ہجری میں شہید ہوتے. 28 سال کی عمر مبارک ہے. پس 9ویں امام 25 برس، 10ویں امام 42 برس، 11ویں امام 28 برس. ان تینوں اماموں میں ہمارے 11ویں امام کو بہت زیادہ ستایا گیا. کیوں؟ اس کی 2 بنیادی وجہ تھی 11ویں امام کو ستائے جانے کی. پہلی وجہ یہ تھی کہ ہمارے اور آپ کے 11ویں امام کے زمانے میں شیعہ قدرت میں تھے، شیعہ طاقت میں تھے، شیعوں کا ایک اقتدار تھا اور مختلف جگہوں پہ شیعہ پھیلے ہوئے تھے. بغداد میں، سامرہ میں، کوفے میں، بصرے میں، اہواز میں، خراسان میں، شہر رے میں، قم میں، یمن میں، ان جرجان میں، ان تمام جگہوں کے اوپر شیعہ پھیلے ہوئے تھے. شیعوں کو اقتدار تھا اور سارے لوگ، یہ بنی عباس کے جتنے لوگ تھے، سب شیعوں کے عقیدے کے بارے میں جانتے تھے. یہ جہاں جہاں شیعہ تھے سب کا یہ کہنا یہ تھا کہ حکومت صرف اور صرف علی اور اولاد علی کا حق ہے، اور اس وقت علی کی سب سے ممتاز شخصیت، امام علی کے اولاد میں سب سے ممتاز شخصیت امام حسن عسکری ہیں. بس امام حسن عسکری علیہ السلام کو ستائے جانے کی پہلی وجہ یہ تھی کہ ہمارے 11ویں امام کے زمانے میں شیعہ اقتدار میں تھے اور جتنے شیعہ تھے سب کا نظریہ یہ تھا کہ حکومت کا حق صرف علی اور اولاد علی کو ہے، اور وہ بنی عباس میں سے کسی بھی ایک کی حکومت کو شرعی اور قانونی حکومت نہیں جانتے تھے اور کہتے تھے کہ علی اور اولاد علی کو حکومت کا حق حاصل ہے. اور اس وقت اولاد علی کی سب سے ممتاز شخصیت ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے. صلی اللہ علی محمد و آل محمد. یہ پہلی بات ہے، اس لیے امام کو زیادہ ستایا گیا. دوسری وجہ یہ تھی کہ تمام کے تمام بنی عباس کو یہ متواتر حدیث کے ذریعے سے پتا تھا کہ وہ بچہ جو منجی عالم بشریت ہے، جو تمام باطل حکومتوں کا خاتمہ کرے گا، وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہوں گے. اسی 2 بنیاد کے اوپر امام پہ اتنی سختی کی گئی کہ ایک تو امام اپنے گھر میں نظر بند تھے، نظر بند ہونے کے باوجود بھی حکومت کی طرف سے مجبور تھے کہ ہفتے میں 2 دن دربار میں حاضری ہوگی، ایک دوشنبے کو یعنی منڈے کے دن اور دوسرے جمعرات یعنی تھرسڈے کو. منڈے اور تھرسڈے کو امام اپنے گھر سے جاتے تھے دربار میں حاضری دینے کے لیے. اتنا سخت شرائط تھے. اس سخت شرائط میں 11ویں امام نے امنیت کی کیا تدبیر اختیار کی، کس طریقے سے اپنے کو بچایا اور کس طریقے سے تشیع کو بچایا. 1-2 ان کی امنیتی تدبیروں کو آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات، ابو ہاشم جعفری ہیں، کہتے ہیں کہ کئی لوگ زندان میں تھے. اتنے میں دیکھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو زندان میں لایا گیا
اور ہمارے ساتھ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں ہمارے ساتھ اسی زندان میں ایک اجمی شخص بھی تھا جو اپنے کو علوی کہتا تھا، کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام زندان میں آئے تو ہم سب کے سب امام کے پاس جمع ہو گئے۔ جب امام کے پاس جمع ہو گئے تو امام نے اس اجمی شخص کی طرف نگاہ کیا اور پھر ہم لوگوں سے کہا کہ اگر وہ شخص نہ ہوتا جس کو تم علوی سمجھ رہے ہو لیکن وہ علوی نہیں ہے تو میں تمہیں بتاتا کہ تم لوگ کب آزاد ہوگے۔ پھر امام نے اس اجمی شخص کو کہا تم باہر جاؤ۔ جب وہ اجمی شخص باہر گیا تو امام نے ابو ہاشم جعفری اور ان کے چاہنے والوں سے کہا کہ یہ علوی نہیں ہے، یہ حکومت کا جاسوس ہے، جو کچھ تم نے اب تک باتیں کی ہیں نا سب اس نے لکھ رکھا ہے اور لکھ کے اپنے لباس میں چھپا رکھا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، اتنے سخت حالات تھے کہ زندان میں بھی جاسوس رکھے گئے کہ امام کیا کر رہے ہیں اور امام کے چاہنے والے کیا کر رہے ہیں۔ پھر اس کی چھان بین کی گئی جب امام نے کہا کہ جو کچھ بھی تم نے کیا ہے سب اس نے اپنے کپڑے میں چھپا رکھا ہے، لکھ رکھا ہے، تمہاری رپورٹ بنا رکھی ہے۔ جب اس کی چھان بین کی گئی تو ویسا ہی ہوا جیسا ہمارے امام نے کہا تھا۔ یہ پہلی بات، حالات اتنے سخت مگر امنیتی تدبیر کے اپنے چاہنے والوں کو امام آگاہ کرتے رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ احمد ابن اسحاق قمی کہتے میں امام کی خدمت میں گیا اور امام سے کہا کہ ایک کاغذ پہ اپنی تحریر لکھ دیجئے تاکہ اگر آپ کا خط آئے تو مجھے پتا چلے کہ آپ ہی نے لکھا ہے۔ تو امام نے کہا احمد ابن اسحاق قمی دیکھو کبھی موٹے پین سے لکھوں گا اور کبھی باریک پین سے لکھوں گا، دونوں طرح سے لکھوں گا۔ یہ دوسرا طریقہ امام کا تھا اپنے کو بچانے کو اور شیعت کے بچانے کا، کبھی موٹا پین استعمال کریں گے اور کبھی پتلا پین استعمال کریں گے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ شیعوں کو اپنے امام سے ملنے کا شوق تھا، وہ چاہتے تھے کہ امام سے ملاقات ہو لیکن امام سے مل نہیں سکتے تھے، پر ہفتے میں 2 دن امام اپنے بیت الشرف سے جہاں بھی نظر بند تھے نکل کے دربار میں جاتے تھے تو شیعہ آ کے سڑکوں پہ بیٹھ جاتے تھے منڈے کے دن اور تھرسڈے کے دن کہ آج ہمارے آقا کی زیارت ہوگی، لیکن وہ سڑکوں پہ بیٹھے ہوتے تھے۔ امام اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے امام کا خط ان تک پہنچتا تھا اور امام ان کو آگاہ کرتے تھے کہ دیکھو نہ میری طرف اشارہ کرنا اور نہ ہی مجھے سلام کرنا وگرنہ تمہاری جان خطرے میں ہے۔ یہ تو امام نے اپنے بچانے کا اور شیعت کو بچانے کے اور بھی بڑی ساری تدابیر اختیار کی جس کے ذریعے سے امام شیعت کو بچا سکیں اور خود اپنے آپ کا تحفظ کر سکیں، لیکن اس سخت سے سخت ماحول میں امام نے کارنامے کیا کیے، امام کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، کیا اتنے سخت ماحول میں بھی انسان کارنامے انجام دے سکتا ہے؟ امام نے چند اہم کارنامے انجام دیے ہیں۔ سب سے پہلا کام آپ ذرا غور تو کریں کتنی اہم بات ہے، سب سے پہلا کام میرے امام نے شاگردوں کی تربیت ہے۔ شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اتنے سخت حالات میں 100 شاگرد کی تربیت کی ہے۔ یہ بہت اہم ذمہ داری ہے انسان کی کہ بشریت کو، امت کو جہالت سے نکالا جائے، امت کو تاریکی سے نکالا جائے، امت کو گمراہی سے نکالا جائے، امت کو نور علم سے منور کیا جائے، نور علم سے آراستہ کیا جائے۔ اسی لیے میرے امام نے کہا ہے کہ جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، جن کے پاس علم کی روشنی نہیں ہوتی، ان کی مثال ہمجن رعاء اتباع کل نائق یمیلون مع کل ریح، وہ مکھی اور مچھروں کی طرح ہوتے ہیں، ہوا کے ہلکے سے جھوکے پہ بہہ جاتے ہیں۔ اتباع کل نائق، ہر آواز پہ لبیک کہتے، یمیلون مع کل ریح، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ لم یستضیئوا بنور العلم، اس لیے کہ انہوں نے اپنے کو نور علم سے آراستہ نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک علم نہیں آئے گا انسان کی اپنی سوچ نہیں ہو سکتی ہے۔ بس پہلا کارنامہ امام کا شاگرد کی تربیت ہے۔ امام کے ایک شاگرد کا تذکرہ کرنا چاہوں گا، احمد ابن اسحاق قمی امام کے شاگرد ہیں
احمد ابن اسحاق قمی کا بیان ہے کہ میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا 11ویں امام کے، اور امام سے امام کے بعد ہونے والے حجت کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا، ابھی زبان کھولنا ہی چاہ رہا تھا کہ امام نے مجھ سے فرمایا، میرے کہنے سے پہلے فرمایا کہ احمد ابن اسحاق قمی حضرت آدم کی خلقت سے لے کر صبح قیامت تک کوئی بھی زمانہ حجت خدا سے خالی نہیں رہے گا، کوئی بھی زمانہ حجت خدا سے خالی نہیں رہے گا۔ احمد ابن اسحاق قمی حجت خدا کی برکت سے زمین سے بلائیں ٹلتی ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، حجت خدا کی برکت سے آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو تم پھل، اناج، میوے، یہ جو زمین برکتیں اگلتی ہے نا، یہ جو زمین سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یہ کس کے وجود کی برکت سے؟ یہ حجت خدا کے وجود کی برکت سے زمین اپنی برکتیں باہر پھینکتی ہے۔ جب امام یہ تین باتیں، آپ کو پتا ہے ہم اور آپ کا سانس لینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زمین پر حجت خدا موجود ہے، زمین کے اوپر حجت خدا موجود ہے۔ اس کے بعد احمد ابن اسحاق قمی نے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں شاگرد ہیں احمد ابن اسحاق قمی، لیکن احمد ابن اسحاق قمی کو امام کی غیبت کی طرف بھی متوجہ کیا۔ اتنی بات کہنے کے بعد، تین عظیم حجت خدا کے فوائد کو بیان کرنے کے بعد، جب احمد ابن اسحاق قمی نے اپنے بعد ہونے والے امام کے بعد ہونے والے امام کے بارے میں پوچھا، تو کہتے جب میں نے پوچھا کہ آپ کے بعد ہمارا امام کون ہوگا، تو امام نے کوئی جواب نہ دیا، اور امام بیت الشرف میں گئے، اندر گئے، اور اندر سے تھوڑی دیر کے بعد آئے تو ایک 3 سال کا بچہ اپنے ساتھ لیے ہوئے میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، امام بیٹھے، میں بھی بیٹھ گیا، اور جب امام تشریف فرما ہوئے تو امام نے مجھ سے کہا کہ احمد ابن اسحاق قمی، اگر تم اللہ، رسول اور ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ کے نزدیک محترم نہ ہوتے تو میں اپنے بچے کی زیارت نہ کراتا، میں اپنے بچے کی کبھی بھی زیارت نہ کراتا۔ آپ غور کر رہے ہیں نا، احمد ابن اسحاق قمی چونکہ تم محترم ہو، چونکہ تم پاک و پاکیزہ ہو، اس لیے میں اپنے بچے کی زیارت کرا رہا ہوں۔ پھر امام نے کہا کہ میرے اس بچے کا نام وہی ہے جو نبی گرامی کا نام ہے، میرے بچے کی کنیت وہی ہے جو نبی گرامی کی کنیت ہے، نبی گرامی کی کنیت ابو القاسم ہے، نبی گرامی کا اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو نبی کا نام وہی میرے اس بیٹے کا نام ہے، جو نبی گرامی کی کنیت ہے وہی میرے بیٹے کی کنیت ہے۔ اور اے احمد ابن اسحاق قمی، اللہ اس میرے بیٹے کے ذریعے سے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طریقے سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ اب آپ اصلی بات پہ غور کریے گا۔ پھر امام نے احمد ابن اسحاق قمی کو کہا کہ یہ طول غیبت کے ان اعتبار سے حضرت خضر علیہ السلام کی طرح ہوگا، اس کی غیبت طولانی ہوگی، اور میرے بیٹے کی غیبت کے زمانے میں غیبت کے طولانی ہونے کی وجہ سے بہت لوگ شک و تردید میں مبتلا ہوں گے، لیکن جو میرے بیٹے کی غیبت کے زمانے میں میرے بیٹے کی امامت کا اعتقاد رکھے گا اور میرے بیٹے کے ظہور کے لیے دعا کرے گا، وہی قیامت کے دن نجات یافتہ ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دے بار محمد اور آل محمد۔ پس امام کا پہلا کارنامہ شاگردوں کی تربیت ہے، یہ پہلا کارنامہ۔ دوسرا کارنامہ امام کا دین کی بقا۔ آپ کو معلوم ہے مومن سے اس کا ایمان کہتا ہے کہ اگر تم صاحب ایمان ہو تو ہر صاحب ایمان کو دین کے ترقی کی فکر ہونا چاہیے، وگرنہ وہ کیسا صاحب ایمان ہے جس کو دین کی ترقی کی فکر نہ ہو۔ یہ قرآن کی آیت ہے نا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق
लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह वलौ करिहल मुशरिकून। वो खुदा है अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक, जिसने अपने रसूल को हिदायत के साथ और दीन हक के साथ भेजा है। लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह, ताकि परचम इस्लाम तमाम अदियान के ऊपर भारी हो जाए और पूरी जमीन के ऊपर परचम इस्लाम लहरा उठे। बस इमाम का दूसरा कारनामा दीन की बका है, दीन का तहफ़्फ़ुज़ है। आपको पता है यही जो तीसरा खलीफा था मुअतमद अब्बासी, जिसने इमाम को जहर देकर शहीद किया, इसी तीसरे खलीफा के ज़माने में इमाम की आप ज़रा फ़िक्र तो देखें, दीन का मसला है तो इमाम इनके भी बुलाने पर, हुक्मरान जालिम हुक्मरान के बुलाने के ऊपर भी आके दीन की मदद कर रहे हैं। ये गौर तलब बात है। यही मुअतमद अब्बासी है, इसके ज़माने में, और इमाम जिंदान में है, इसके ज़माने में कहत पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, और ये मुसलमानों को हुक्म देता है कि नमाज इस्तिस्का पढ़ें जाकर, यानी वो नमाज जो तलबे बारह के लिए पढ़ी जाती है, बारिश के आने के लिए पढ़ी जाती है। मुसलमानों ने 3 दिन तक नमाज पढ़ी जाके सहरा में, और कोई न पानी बरसना था न पानी बरसा, कुछ भी नहीं हुआ। 3 दिन तक जाके मुसलमानों ने नमाज पढ़ी। चौथे दिन जब मुसलमान पढ़ चुके तो चौथे दिन ईसाइयों ने जाकर दुआ की सहरा में। ईसाइयों में, क्रिश्चियनों में जो सबसे बड़ा उनका आलिम होता है उसको जासलीक कहा जाता है। जासलीक राहिबों को लेकर, पादरियों को लेकर सहरा में गया, और उसमें से एक राहिब अपने हाथ को आसमान की तरफ बुलंद करता था, काली घटाएं छा जाती थीं, बादल आसमान में जमा होकर काली घटाएं छाती थीं और पानी बरसता था। एक दिन गया, खूब पानी बरसा। दूसरे दिन गया, इतना पानी बरसा के सारे लोगों की मुश्किल खत्म हो गई। लेकिन नतीजा क्या हुआ, सारे मुसलमान, अक्सर मुसलमान ताज्जुब में पड़ गए। इतनी बात नहीं, सिर्फ अक्सर ताज्जुब में नहीं पड़े, अक्सर 80% लोगों को अक्सर कहा जाता है। अक्सर मुसलमान ईसाइयत की तरफ मायल हो गए, कहने लगे कि ईसाइयत मजहब हक है, और ईसाइयत को कबूल करने की तरफ जाने लगे। जब यहाँ तक मसला पहुँचा तो यहाँ पर मुअतमद अब्बासी ने हमारे और आपके 11वें इमाम को जिंदान में एक शख्स को भेजा और ये जुमला कहा, अदरिक उम्मत जद्दिक फ़क़द हलकत। ऐ अबू मोहम्मद, यानी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने जद की उम्मत को बचा लीजिए, फ़क़द हलकत, आपके जद की उम्मत हलाक हो चुकी, होने वाली नहीं। कहा आप अपने जद की उम्मत को बचा लीजिए, आपकी उम्मत हलाक हो चुकी। इमाम ने कहा कि मैं आऊँगा वह मुज़ीलु शक के इंशाअल्लाह, और तमाम मुसलमानों के दिलों से शक को निकाल दूंगा। अब मुअतमद अब्बासी ने कहा कि ट्यूसडे को, से शंबे को, ये सारे ईसाई भी आए और मुसलमान भी इमाम के साथ आएंगे। अब सहरा में जासलीक, राहिब, ईसाई सारे के सारे आए, इमाम भी आए। इमाम ने अपने गुलाम से कहा कि देखो तुम फलां राहिब के पास चले जाओ, जैसे ही वो हाथ उठाए ना दुआ के लिए, तुम उसका हाथ पकड़ लेना और जो कुछ उसके हाथ में उसे ले लेना। यही हुआ। जब उसने, राहिब ने जाकर इमाम के सामने हाथ बुलंद किए तो फिर आसमान पे बादल, काली घटाएं छा गईं, बारिश होने लगे। अब जैसे ही उसने हाथ उठाया, इमाम के गुलाम ने हाथ को पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद हाथ में जो कुछ था उसे ले लिया। अब जब ले लिया तो अब इमाम ने उस राहिब से कहा फस्तस्किल आन, अब दुआ करो, देखे कैसे बारिश होती है। रिवायत के अल्फाज हैं फस्तस्का। अब राहिब ने दुआ किया, तलबे बारह किया, लेकिन फतकश्शअत व तलअत, जितने भी बादल थे ना, काली घटाएं सब छट गई और सूरज निकल गया। यहाँ के ऊपर वो क्या चीज थी जो राहिब के हाथ में थी? वो एक हड्डी थी, वो एक हड्डी थी। जब वो हड्डी
آسمان کے سامنے ظاہر ہوتی تھی تو بادل آ جاتے تھے، کالی گھٹائیں چھا جاتی تھی اور بارش ہوتی تھی۔ امام سے اب معتمد عباسی پوچھتا ہے ما ھذا العظم، یہ کیسی ہڈی ہے؟ وہاں پہ امام نے کہا کہ یہ نبی یہ خدا کی ہڈی ہے، اور یہ جب بھی آسمان کے نیچے ظاہر کی جائے گی، جب بھی کھلی ہوئی ہوگی اور آسمان کے نیچے ہوگی تو بارش ہوگی، پانی برسے گا، پانی برسے گا۔ ان میں کوئی خاصیت نہیں تھی، یہ نبی یہ خدا کی ہڈی کا اثر تھا۔ بادشاہ نے آزمایا اور ویسے ہی ہوا۔ تو کیا اتنے بڑے کارنامے کے بعد اب بھی معتمد عباسی زندان میں رکھے گا؟ اب جب معتمد عباسی نے اس عمل کے نتیجے میں امام کو زندان سے نکالنے کی بات کہی تو امام نے کہا کہ تنہا زندان سے باہر نہیں نکلوں گا۔ یہ بھی ایک عجیب فکر ہے، یہ بھی ایک سوچنے کا مقام ہے۔ امام نے کہا تنہا زندان سے باہر نہیں نکلوں گا، میری وجہ سے جن جن لوگوں کو زندان میں رکھا گیا ہے سارے لوگوں کو واپس کرنا ہوگا۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ امام بھی زندان سے آزاد کیے گئے، اور جو جو لوگ امام کی وجہ سے زندان میں ڈالے گئے انہیں بھی آزاد کیا گیا۔ ایک صلوات پڑھ دے بار محمد اور آل محمد، محمد و آل۔ اب آپ غور کریں، ظالم حکمراں تھا لیکن مسئلہ جب دین کا پہنچا تو امام نے بقائے دین کی خاطر امام گئے اور تحفظ کیا۔ پس امام کا پہلا کارنامہ شاگرد کی تربیت، دوسرا کارنامہ دین کا تحفظ، تیسرا کارنامہ امام نے دنیا بھر میں جو شیعہ اس زمانے میں پھیلے ہوئے تھے ان سے ارتباط برقرار کیا، زمانے کے شیعوں کو جوڑا ہے، شیعہ کو جوڑا ہے اور پھر شیعوں کو اپنے سے جوڑا۔ پر اس کے لیے امام نے 3 طریقے اختیار کیے تھے۔ پہلا طریقہ، خود امام بعض شہروں میں باعجاز جاتے تھے۔ دوسرا، امام اپنے وکیل معین کرتے تھے، جیسے اہواز میں امام نے اپنا وکیل معین کیا۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ امام خط لکھتے تھے۔ مختصر وقت میں ایک خط کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ امام خط لکھتے تھے، انہی خطوں میں سے ہمارے اور آپ کے بڑے برجستہ فقیہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہیں علی ابن حسین ابن بابویہ قمی، ان کے نام امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایک خط لکھا ہے۔ تھوڑی سی گفتگو میں اس پہ کرنا چاہوں گا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے 12ویں امام حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے 4 نائب ہیں۔ پہلے نائب کو عثمان بن سعید کہا جاتا ہے، دوسرے نائب محمد بن عثمان، تیسرے نائب حسین بن رو، اور چوتھے نائب کو علی بن محمد سمری کہا جاتا ہے۔ علی بن محمد سمری کی وفات 329 ہجری میں ہے۔ ایک ایک بات پہ آپ غور کریے گا، 329 ہجری میں۔ اور شیخ صدوق کب پیدا ہوتے ہیں؟ شیخ صدوق 306 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، یعنی تیسرے نائب کے زمانے میں پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ چھت ہے نا، چھت کو ٹکنے کے لیے دیوار کی ضرورت ہے۔ شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے شیخ صدوق دین کے ستون ہیں، شریعت کے ستون ہیں، شریعت کے ستون کو شیخ صدوق کہا جاتا ہے۔ 306 ہجری میں پیدا ہوئے۔ شیخ صدوق قم کے رہنے والے تھے۔ آپ کا تعلق ایک مذہبی اور علمی گھرانے سے، آپ کے والد علی ابن حسین ابن بابویہ قمی ہیں۔ علی ابن حسین ابن بابویہ قمی کے ایک چھوٹی سی دکان تھی، دن کے آدھے حصے میں علی ابن حسین ابن بابویہ یعنی شیخ صدوق کے والد دن کے آدھے حصے میں کام کرتے تھے اور آدھے حصے میں شاگردوں کی تربیت کرتے تھے، لوگوں کو درس دیتے تھے، حدیث، تفسیر، احکام، اخلاق اور فقہ سکھایا کرتے تھے۔ شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کے والد نے امام زمانہ علیہ السلام کو خط لکھا تھا اور یہ لکھا تھا کہ میرے لیے بچے کی دعا کریے، تو امام نے جواب میں لکھا تھا قد دعونا اللہ، ہم نے اللہ سے دعا کی اور اللہ آپ کو مبارک بچے عطا فرمائے گا۔ تو امام کی دعا سے جو بچہ پیدا ہوا اسے شیخ صدوق کہا جاتا ہے۔ اسی لیے شیخ صدوق کہا کرتے تھے انا ولدت بدعاء الامام، میں اپنے امام کی دعا سے پیدا ہوا ہوں۔
شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کے والد علی ابن الحسین قمی کی یہ شخصیت ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے علی ابن حسین قمی کو خط لکھا. اس خط میں علی ابن حسین قمی کے لیے دو دعا دی، جس میں سے پہلی دعا یہ دی کہ اے علی ابن حسین ابن بابوہ قمی، اللہ وفقک اللہ لمرضات، اللہ آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ سارے کام کو رضائے خدا کے لیے انجام دیں. کتنی بڑی امام نے دعا دی ہے کہ اسی بات کو تو سید الشہداء نے دعائے عرفہ میں کہا کہ اے اللہ، اس نے پایا کیا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کھویا کیا جس نے تجھے پا لیا. بس پہلی دعا یہ دی امام نے کہ اللہ تمہیں توفیق دے کہ آپ ہر کام کو رضائے پروردگار کے لیے. اور دوسری بات یہ کہی وَجَعَلَ مِن صُلْبِكَ أَوْلَادًا صَالِحِينَ، اللہ آپ کی صلب سے صالح اولاد عطا فرمائے، اور آپ کی صلب سے صالح اولاد آپ کو عطا فرمائے. اس کے بعد امام نے شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کے والد کے لیے جو جملے لکھے، یا شیخی و معتمدی و فقیہی، یعنی شیخ صدوق کے والد کو لکھا ہے کہ میں امام حسن عسکری آپ پر اعتماد کرتا ہوں، آپ ہمارے فقیہ ہیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بزرگ ہمارے معتمد اور ہمارے فقیہ ہیں. آپ کیا مرتبہ ایک فقیہ کا اور ایک دین شناس کا. پھر شیخ صدوق کے والد کو جو سفارش کی ہے میں صرف ان کے نام لوں گا، تفصیل عرض نہ کروں گا. اسی کا بتقوی اللہ، تقوی الہی اختیار کرو پہلی بات. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرو. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. دوسری بات زکوٰۃ دیا کرو، خلق خدا کا خیال کرو، نماز پڑھو، تقوی الہی اختیار کرو، نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو. چوتھی بات اسی کا بمغفرت الذنب، لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیا کرو. پانچویں بات وقظم الغیظ، غصے کو پی لیا کرو. چھٹی بات وصلۃ الرحم، اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کیا کرو. ومواساۃ الاخوان، دیکھو تم میں ہمدردی کا جذبہ پایا جانا چاہیے، تم میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ قوم میں جو کچلے ہوئے لوگ ہیں نا، جو بدبختیوں میں گرفتار ہیں، ان کو نجات کی فکر ہونا چاہیے. وَالصَّيِّفِ حَوَائِجِهِمْ، لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کیا کرو. وَالتَّعَاهُدِ لِلْقُرْآنِ، قرآن سے مانوس ہوا کرو. وَحُسْنِ الْخُلْقِ، اچھا اخلاق اختیار کرو. وَالتَّثَبُّتِ فِي الْأَمْرِ، اور جو کام بھی کرو نا وہ مضبوطی سے کے ساتھ کیا کرو. والامر بالمعروف، کوشش کرو سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو عام کرو. والنہی عن المنکر، برائیوں کو خاتمے کرنے کی کوشش کیا کرو. اس کے بعد قرآن کی ایک آیت لکھی لا خیر فی کثیر من نجواہم، یہ جو لوگ کانا پھونسی کرتے ہیں نا، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے. الا من امر بصدقۃ، مگر یہ کہ اس کے ذریعے سے صدقے کا حکم دو، او معروف، نیکی کا حکم دو، اور اصلاح بین الناس، یا صلح و آشتی کی بات کی جائے، سماج اور معاشرے سے اختلاف کو ختم کرنے کی بات کی جائے. واجتناب الفواحش، شیخ صدوق کے والد کو لکھا کہ بری چیزوں سے دوری اختیار کیا جائے. وعلیک بصلاۃ اللیل، نماز شب پڑھا کرو، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے امام علی علیہ السلام کو وصیت کی ہے یا علی علیک بصلاۃ اللیل، علیک بصلاۃ اللیل، علیک بصلاۃ اللیل. یہ ساری باتیں کہنے کے بعد اس کے بعد امام نے لکھا ہے کہ اس کے بعد وعمل بوصیتی وامر جمیع شیعتی حتی یعملوا علیہ، شیخ صدوق کے والد کو لکھا کہ آپ میری وصیت پر عمل کریں اور ہمارے تمام شیعوں سے کہیں کہ اس وصیت کے اوپر عمل کر دیں. وعلیک بالصبر وانتظار الفرج، یہ بھی لکھا شیخ صدوق کے والد کو، آپ صبر کریے اور فرج کا انتظار کریے، اس لیے کہ نبی نے فرمایا افضل اعمال امتی انتظار الفرج، میری امت کے اعمال میں سب سے بہترین عمل
انتظار فرج ہے۔ لا تزال شیعتنا فی حزن، ہمارے شیعہ غم و اندوہ میں رہیں گے، مگر کب غم و اندوہ سے باہر نکلیں گے؟ حتی یظہر ولدی، جب میرا بچہ پردے غیب سے ظاہر ہوگا، وہ بیٹا جس کے آنے کی میرے نبی نے بشارت دی ہے، جو جب آئے گا تو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، زمین اللہ کی ہے۔ اس آیت کو بھی امام نے اس خط میں لکھا ہے، زمین اللہ کی ہے اور اس کا وارث بھی اللہ بنائے گا، انجام تو متقین کے ہاتھ میں۔ والسلام علیکہ وعلی جمیع شیعتنا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صدوق کے والد کو لکھا کہ آپ پر ہمارا سلام ہو اور ہمارے تمام شیعوں کے اوپر ہمارا سلام ہو۔ بس آپ نے دیکھا ان سخت سے سخت حالات میں امام نے جو کارنامے انجام دیے ہیں، اس میں سے پہلا کارنامہ علمی کارنامہ، دوسرا دین کا تحفظ، تیسرا شیعوں کو جوڑا ہے، شیعوں کو جوڑا ہے، شیعہ کو جوڑا، اور پھر خود امام اپنے سے شیعوں کو جوڑے رہے، اور پھر امام نے امت کو امام زمانہ علیہ السلام کی طرف متوجہ کیا، احمد ابن اسحاق قمی کو زیارت کرائی، دیگر 40 لوگوں کے ایک گروہ کو حضرت حجت علیہ السلام کی زیارت کرائی، جناب حکیمہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی تھیں، وہ ولادت کے وقت موجود تھیں۔ اس طریقے سے شیعت کو اثنا عشری بنایا اور شیعت کا تحفظ کیا ہے۔ اور پھر جب ہمارے 11ویں امام کے شہادت کی بات آتی ہے، اور شہادت کے بعد کا مسئلہ تو غیبت صغرا کا زمانہ آتا ہے، جس میں امام کے پہلے نائب عثمان بن سعید اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جو 10ویں امام کے بھی نائب ہیں، 11ویں امام کے بھی نائب ہیں، اور 12ویں امام کے بھی نیابت کا شرف عثمان بن سعید کو۔ عثمان بن سعید کے لیے 11ویں امام نے احمد ابن اسحاق قمی سے کہا تھا، عثمان بن سعید جو کچھ بھی کہیں گے نا وہ ہماری طرف سے کہیں گے، یہ زندگی میں بھی ہمارے مورد اعتماد ہیں اور ہماری شہادت کے بعد بھی ہمارے مورد اعتماد ہیں۔ یہ امام کے پہلے نائب ہیں۔ دوسرے نائب محمد بن عثمان ہے۔ محمد بن عثمان اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جنہوں نے اپنی حیات میں قبر کھودی تھی، قبر کے اوپر ایک کپڑا ڈالا تھا، اس کپڑے پہ قرآن کی کچھ آیتیں لکھی تھیں اور اسی کپڑے پہ 12 اماموں کے نام لکھے تھے۔ ہر روز قبر میں جا کے ایک پارہ قرآن پڑھتے تھے۔ یہ دوسرے نائب۔ تیسرے نائب حسین بن رو اور چوتھے نائب علی بن محمد سمری، جو 329 ہجری میں جن کی وفات ہوتی ہے۔ بس عزیزان محترم، ہمارے اور آپ کے 11ویں امام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ امام کے کل مدت امامت 6 برس ہے۔ اس 6 برس میں سب سے پہلا معتز باللہ ہے، دوسرا مہتدی باللہ ہے اور تیسرا معتمد باللہ ہے۔ ان کو جب کچھ بھی نہیں بس چلتا تو ان کے آباء و اجداد کا یہی طریقہ رہا ہے کہ ائمہ اطہار کے وجود کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہا ہے۔ ہمارے آخری امام کی ولادت 255 ہجری ہے اور ہمارے 11ویں امام کی شہادت 260 ہجری ہے۔ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کو کھانے کے ذریعے سے زہر دیا گیا اور جب امام کی خدمت میں وہ کھانا لایا گیا تو امام سے یہ کہا گیا کہ یہ حکومت نے آپ کے لیے بھیجا ہے اور اسے آپ ہی کو تناول کرنا ہے، تو امام نے کہا کہ میں تناول کروں گا۔ امام نے کھانا تناول کیا، زہر کا اثر ہونے لگا۔ طبیب بکے ہوئے طبیب لائے گئے تاکہ یہ بتائیں کہ نہیں زہر نہیں دیا گیا ہے، طبیعت ٹھیک ہے، پر عقید کا بیان ہے جو خادم تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا کہ مجھے زہر دے دیا گیا ہے، اب میں اس دار فانی سے جانے والا ہوں، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، مجھے زہر دیا گیا اور دیکھو جب میں تم سے پانی کا مطالبہ کروں تو سمجھ لینا میرا آخری وقت ہے۔ امام نے پانی کا مطالبہ کیا، نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد اس دار دنیا سے رخصت ہو گئے۔
ہاں امام حسن عسکری علیہ السلام رخصت ہوئے مگر زمانے کا امام یتیم ہو گیا، وقت کا امام یتیم ہو گیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کو غسل و کفن دیا گیا، غسل و کفن کے بعد نماز پڑھائی گئی۔ حضرت حجت نے اپنے والد کی نماز جنازہ ادا کی۔ میں اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، آقا آپ کم سن سہی، ہاں مگر آپ نے اپنے بابا کی نماز ادا کی، آپ نے بابا کو دفن کر دیا، مگر ہائے رے کربلا کا حسین، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توکے خاردار، اور بوڑھے باپ کا لاشا جلتی زمین پہ پڑا ہوا تھا۔ سید سجاد کی حالت غیر ہو رہی تھی، اور جب زینب نے پوچھا میرے ماں جائے تمہاری حالت غیر ہو رہی ہے، تو سید سجاد نے یہی کہا تھا، پھوپھی اماں، بوڑھا باپ، جوان بیٹا، میرے بابا پہ نماز نہ پڑھی گئی، میرے بابا کو سپرد عہد نہ کیا گیا، بس عزادارو اس عالم میں سید سجاد اپنے بابا کا لاشا چھوڑ کے گئے تھے۔ اسی لیے رہائی کے بعد جب اہل حرم رہائی کے بعد قبر سکینہ پہ پہنچے تو عجب نہیں، رباب نے قبر سکینہ کو خطاب کر کے کہا، اے سکینہ، ارے ہم کربلا جا رہے، اب تمہاری قبر پہ دیا جلانے والا کوئی نہ رہے گا، کیا تم کربلا نہ چلو گی؟ عجب نہیں قبر سکینہ سے آواز آئی ہو، اماں کربلا جائیے گا تو بابا کو سلام کہیے گا اور کہہ دیجئے گا تمہاری سکینہ پیاسی رہ گئی۔ اہل حرم لٹا ہوا قافلہ قبر حسین پہ پہنچا، رباب نے مرثیہ پڑھ دیا، اے میرے والی و وارث، میری سکینہ زندان شام میں رہ گئی، میرا اصغر یہاں سو رہا۔ اور جب زینب نے رباب سے کہا، رباب مدینہ چلیے، رباب نے کہا میں مدینے جا کے کیا کروں گی، میری سکینہ زندان شام میں ہے، میرا اصغر یہاں سو رہا۔ اور جب حسین کا لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا، زینب نے خود کو روضے رسول پہ پہنچا دیا، روضے رسول کا دروازہ پکڑا زینب نے، اور پکڑنے کے بعد مرثیہ پڑھ دیا، نانا میں کھڑی دیکھ رہی تھی میرے ماں جائے کے گلے پہ کند خنجر چل رہا تھا، نانا میرے بھیا کے لاشے کو گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا، ہمارے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، ہمیں اسیر کر لیا گیا، ہمیں در بدر پھرایا گیا۔ ام کلثوم نے مرثیہ پڑھ دیا، مدینہ جدنا لا تقبلینا، اے میرے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، ہم گئے تھے ہماری گودیاں باتی، ہم آئے تو ہماری گودیاں ویران، فضا میں کوہرام مچا، واہ حسینہ واہ مظلومہ۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الظهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها 10 مرتبہ
بسمک یا اللہ 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 یا اللہ۔ معبود ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری ناسوؤں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پاک پروردگارا، ہم گنہگار ہیں، ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما۔ معبود ہمارے عزاداری میں اگر کوئی کوتاہی رہی ہو تو ہمیں دامن عفو میں پاک پروردگارہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما دے۔ وقت کے امام کو ہم سے راضی و خشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔